لبنان سے اسرائیلی فضائیہ کے طیارے پر میزائل حملہ، شمالی اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ صہیونی حملے میں ایک طبی اہلکار سمیت 5 افراد شہید، 2 زخمی ہونے کی تصدیق۔ امریکہ اور ایران جوہری فریم ورک پر اتفاق کے قریب پہنچ گئے، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ کا دعویٰ۔ پیش رفت سے دونوں ممالک باقی مسائل حل کرنے کے لیے وقت مل سکے گا، رافیل گروسی کا بیان۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں بڑی کامیابی مل رہی ہے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ کہا ابن ہرمز کا معاملہ بھی زیادہ دیر نہیں چلے گا، معاملہ حل ہونے پر قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح سے بھی نیچے آنے کی امید ظاہر کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کی مشیر محسن رضائی نے مشتبہ خامنائی اور امریکی صدر کی ملاقات کا امکان مسترد کر دیا۔ واضح کر دیا صدر ٹرمپ کی وجہ سے مذاکرات میں ڈیڈ لاک آیا، ایران کے 24 ارب ڈالر بحال کر کے نئے مستقبل کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے لیوی بڑھا کر عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مکمل ریلیف سے محروم کر دیا۔ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی کو کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا، فرسٹ شیڈول میں تنظیم کے متبادل نام بھی شامل۔ آزاد کشمیر محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کالعدم تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی، اس کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد موجود ہیں۔ ایکشن کمیٹی کی جانب سے پاکستان میں کشمیری مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ، انتخابی عمل سبوتاژ کرنے کے مترادف احتجاج کی کال دینے والے معاملہ 27 جولائی کو عوام کے سامنے رکھیں، وزیر دفاع خواجہ آصف نے مطالبہ بلیک میلنگ قرار دے دیا۔ پاکستان نے گلگت بلتستان انتخابات پر بھارتی بیانات بے بنیاد، گمراہ کن اور من گھڑت پروپیگنڈے کا حصہ قرار دے دیے۔ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، دفتر خارجہ کا بیان۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا وقت ختم، اتوار کو وادی میں انتخابی دنگل سجے گا، اکثر حلقوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع، سیکیورٹی کے لیے پاک فوج بھی بطور 3rd ٹیئر QRF کے طور پر تعینات ہوگی۔ وہ دن دور نہیں جب 5 صوبوں کی زنجیر کا نعرہ لگے گا، گزشتہ الیکشن میں GB کے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا، اس بار اجازت نہیں دیں گے، بلاول بھٹو کا گلگت شاہی پولو گراؤنڈ میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ گلگت کے عوام کراچی اور لاہور کا موازنہ کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ گلگت کو کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں یا لاہور اور پنجاب کی طرح ترقی یافتہ۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا بات، خرم دستگیر نے صرف نون لیگ کو ہی گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے اہل قرار دے دیا۔ حکومت کا چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا اعلان، اطلاق ان دکانداروں پر ہوگا جن کا سالانہ ٹرن اوور 20 کروڑ یا اس سے کم ہے، کم سے کم بھی دکاندار کو 25,000 روپے جمع کروانا ہوں گے۔ بلال اظہر کیانی کی وزیر خزانہ کے ہمراہ پریس کانفرنس، تاجروں کی جانب سے اسکیم کا خیر مقدم۔ اور گلگت کے ضلع نگر میں گلیشیئر پھٹنے سے دریا کی سطح میں اضافہ، انتظامیہ کی قریبی رہائشیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔